إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ماں باپ کے عملی حرکات و سکنات کا گہرا اثر ماں باپ کے زیر اثر تربیت پانے والے بچوں پر پڑتا ہے۔ ماں باپ کا عمل کچھ اور ہے اور زبان کچھ اور کہتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ماں یا پھر ایک باپ عمل کوئی اور کر رہا ہے اور اس کے مخالف میں، اس کی ضد میں حکم بچے کو کوئی اور دے رہا ہے، تو بچے پر جو اثر پڑے گا باپ کے حکم کا اثر نہیں پڑے گا، بلکہ باپ جو عمل کر رہا ہے اس کا اثر پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے عملی کردار کا گہرا اثر اولاد کی تربیت میں داخل ہے۔ حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كمثل البهيمه تنتج البهيمه هل ترى فيها جدعاء رواه البخاري في كتاب الجنائز۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے، درست فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ بچہ بگڑتا کیوں ہے یا پھر بچہ سنورتا کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ فابواہ یحودانی، اس کے ماں باپ یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، او ینصرانی، اس کے ماں باپ یا تو اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، او یمجسانی، اس کے ماں باپ یا تو اسے آتش پرست بنا دیتے ہیں۔ یعنی بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اگر یہودی ہوتے ہیں تو بچہ یہودی ہو جاتا ہے، ماں باپ اگر نصرانی ہوتے ہیں تو بچہ نصرانی ہو جاتا ہے، ماں باپ اگر مجوسی ہوتے ہیں تو بچہ مجوسی ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اگر نیک اور صالح ہوتے ہیں تو بچہ بھی نیک اور صالح ہو جاتا ہے، ماں باپ اگر معاصی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تو بچہ بھی اسی گناہوں کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ کیوں؟ ماں باپ کا گہرا اثر بچوں کی تربیت پر پڑتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت سے کہہ سکتے ہیں کہ بگڑے تو یا پھر خلاف شرع عمل رہا تو ان میں سے نبیوں کی اولاد کا بھی اس میں دخل ہے۔ اگر ہماری اولاد بگڑ جائے تو اس میں کیا بڑی بات ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 45 اور 46 کو اگر سامنے رکھیں تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، جن کا نام کنعان ملتا ہے تاریخ میں، نوح علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے رہے، بیٹا آخری دم تک شرک پر اڑا رہا، یہاں تک کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی شکل میں آسمان سے بھی بارش کو برسایا اور زمین بھی پانی کو ابلنے لگی، بیٹا جب ڈوبنے لگا اس موقع پر بھی کہا کہ بیٹا آ جاؤ، کہا نہیں میں پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 45 اور 46 میں فرماتا ہے وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے پکارتے ہیں پروردگار سے. وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام اپنے رب سے کہتے ہیں فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، پروردگار میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو حاکموں میں سے حاکم ہے، تو احکم الحاکمین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب کیا ملا؟ قال یا نوح انه ليس من اهلك، اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرا بیٹا مشرکوں میں سے، تیرا بیٹا تیرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلنے والا نہیں ہے. انه عمل غیر صالح، تیرے بیٹے کا جو عمل ہے وہ تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک به علم، اے نوح اپنے بیٹے کے بارے میں جس معاملے میں تجھے پتہ نہیں مجھ سے سوال نہ کرنا. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح علیہ السلام اگر دوبارہ اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی تو میں تو اور تم جاہلو تو آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں گے، آپ سے نبوت چھین لی جائے گی. دھمکی. تو ایک طرف عام آدمی کی اولاد بگڑ رہی ہے، کہا جا سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا لڑکا مشرک رہا، ان کی موت اسی میں، ان کی ہلاک اسی حالت شرک میں ہوئی. ہماری اولاد اگر بگڑے تو کیا ہوگا؟ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ یاد رکھیے گا ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی اولاد کی تربیت کرتے رہیں. قرآن و حدیث جو اسٹیج بتلاتا ہے اس اسٹیج کے مطابق اپنے اولاد کو قرآن و حدیث کے مطابق تربیت کرتے رہیں. اس کے بعد بھی اگر اولاد بگڑ جاتی ہے تو آپ اللہ کے یہاں گناہگار نہیں ہوں گے، وہ ان کی قسمت ہے، وہ ان کی تقدیر ہے. اور کوئی اور نبی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کی ہوگی. تو پتہ چلا کہ آدمی اپنے اولاد کی تربیت بچپن سے قرآن و حدیث کے مطابق کرے. کتنے ایسے اولاد ہیں جو ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے شریعت کے ڈگر پر ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ تربیت کرنے کے باوجود، صحیح ڈگر پر رکھنے کے باوجود بچہ بگڑ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے ماں باپ پکڑ میں نہیں آئیں گے. ہاں پکڑ میں کب آئیں گے؟ جب کسی باپ نے یا پھر کسی ماں نے بچپن میں اپنے اولاد کی تربیت پر شریعت کو سامنے نہ رکھا ہو. جی تربیت اولاد کے تعلق سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچے بھی عیدگاہ جایا کرتے تھے. تو تربیت اولاد کے تعلق سے اس بات کو بھی سامنے رکھی جائے کہ جب بھی عید کا معاملہ ہو تو بچوں کو عیدگاہ لے جائیں. حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر او اضحى فصلى ثم خطب ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقه رواه البخاري في كتاب الجمعه. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ ابھی بچے ہیں اور اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الفطر یا پھر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے میں عیدگاہ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس آئے اور انہیں سڑکیں پر ابھارا. تو تربیت اولاد کے اصول میں یہ ہے کہ عیدگاہ بچوں کو لے جایا جائے. تربیت اولاد کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں بہت ساری چیزیں ان میں سے قرآن کی تعلیم بچوں کو بچپن ہی سے دی جائے، قرآن سکھایا جائے، قرآن پڑھایا جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں اور اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا معاملہ کیا تھا قرآن کے ساتھ. حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جمعت القرآن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحکم فقلت له وما المحکم جماعت المحکم فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت له وما المحکم قال المفصل رواه البخاری فی کتاب فضائل القرآن. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی محکم صورتوں کو یاد کر لیا تھا، حفظ کر لیا تھا. ابھی بچے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں قرآن کو المحکم صورتوں کو یاد کر لیا تھا.
تابعی کہتے ہیں سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ عمل محکم صورتوں سے کیا مراد ہے؟ صحیح قول کے مطابق محکم صورتیں سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ ناس تک کو محکم صورتیں کہتے ہیں. یعنی بچپن ہی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ ناس تک کی تمام آیتوں کو تمام صورتوں کو یاد کر لیا تھا. اور بڑی فضیلت ہے. تربیت اولاد کے تعلق سے بچے کو اس بار ابھارا جائے، قرآن کی تعلیم پر ابھارا جائے، قرآن کی عظمت، قرآن کی عظمت کو بتایا جائے، قرآن کی اہمیت ان کے سامنے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماں باپ کے لیے واضح انداز میں فضیلت اور خوشخبری سنائی تھی جن کے بچے قرآن سے شغف رکھتے ہیں، یا پھر جو ماں باپ وہ قرآن انہیں پڑھوانے کے لیے، قرآن یاد کروانے کے لیے ان کے پیچھے اپنا وقت لگاتے ہیں. حدیث وعن بريدة بن حسب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعلم به ألبس يوم القيامة تاجا من نور وضوءه مثل ضوء الشمس ويؤتى والداه حلة لا تقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن. رواه الحاكم في المستدرك. مستدرک الحاکم کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت بریدہ بن حسیب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن کو پڑھا، وتعلمہ، قرآن کا علم حاصل کیا، وعمل به، قرآن کے مطابق عمل کیا. قرآن پڑھا، قرآن کا علم حاصل کیا اور قرآن کے مطابق عمل کیا تو بچہ عمل کر رہا ہے، لڑکا عمل کر رہا ہے، بیٹا عمل کر رہا ہے، بیٹی عمل کر رہی ہے. لیکن بیٹا اور بیٹی عمل کر رہے ہیں لیکن مقام کتنا اونچا ان کے ماں باپ کو کیا جا رہا ہے؟ البس والدہ یوم القیامت تاجا من نور. ایسے ماں باپ جو اپنی اولاد کو قرآن سکھاتے ہیں، قرآن یاد کرواتے ہیں، ان کے ماں باپ کو کل قیامت کے روز نور کا تاج پہنایا جائے گا. ضوءہ مثل ضوء الشمس، جس کی روشنی سورج کی روشنی جیسی چمک ہوگی. بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے، بچی حافظ قرآن ہو رہی ہے اور نور کا تاج ماں باپ کو پہنایا جا رہا ہے. ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے، بچی حافظ قرآن ہو رہا ہے تو ان کے ماں باپ کو نور کا تاج پہنایا جا رہا ہے، تو جو خود حافظ قرآن ہوگا ان کا معاملہ کتنا اچھا ہوگا. اور آگے وَيُخْسَ وَالِدَاهُ حُلَّةً لَا تَقُومَ لَهُمَا الدُّنْيَا. کل قیامت کے روز ایسے ماں باپ جن کے بچے حافظ قرآن ہوں گے، ان کے ماں باپ کو جنتی ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے کہ وہ جوڑے جنتی، وہ جوڑے دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر عزیز ہوں گے، دنیا کے تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہوں گے. ماں باپ کہیں گے بما کسینا ھذا، اتنا قیمتی لباس ہمیں کیسے پہنایا گیا ہے؟ اتنا قیمتی لباس ہمیں کیوں کر پہنایا گیا ہے؟ جواب ملے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنَ، تم دونوں کی اولاد، تم نے اپنی اولاد کو قرآن یاد کروایا تھا. قرآن یاد کرنے کی وجہ سے، یاد کروانے کی وجہ سے ہم نے تم ماں باپ کا مقام اتنا اونچا کیا ہے کہ تم نے اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنایا. آج تجھے یہاں جنت کا جوڑا پہنایا جا رہا ہے. تو تربیت اولاد کے تعلق سے جب بچے چھوٹے ہوں، جب ان کا بھی بچپنا باقی ہو، ایسے موقع پر گانے بجانے کے علاوہ قرآن جیسی کتاب سے ان کے دلوں میں شغف ڈالا جائے. آج کیا ہوتا ہے؟ بچہ رو رہا ہے، موبائل تھمایا جاتا ہے. ماں کہیں جانا چاہتی ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل دیتی، جب تک بچہ کھیلتا رہے گا ماں کام کر کے آ جاتی ہے. ماں کچن میں ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا جاتا ہے. ماں کوئی کام کر رہی ہے، ٹی وی آن کر دی جاتی ہے، بچوں کو ٹی وی کے سامنے دکھایا جاتا ہے، بٹھا دیا جاتا ہے. ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے بچہ کارٹون کو دیکھتا رہتا ہے، بچہ فلموں کو دیکھتا رہتا ہے، بچہ گانوں کو سنتا رہتا ہے، بچہ ڈانس کو دیکھتا رہتا ہے. تو ہماری کیا ہم قرآن و حدیث کے مطابق اپنے اولاد کی تربیت کر رہے ہیں؟ یہ غیروں کی بات نہیں، یہ اپنوں کی بات ہے. یہ قرآن و حدیث کے ماننے والے اور قرآن و حدیث کے متوالے ہونے کے گھر کی بات ہے. لہذا قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے دور میں پہلے کے دور کے مقابلے میں بچوں کی تربیت اور دینی تعلیم بہت زیادہ اہم ہے. کیوں؟ اب 20 سال 30 سال 40 سال پہلے چلے جائیے، برائیاں کرنے کے لیے مشکل سے گھر کے باہر جانا پڑتا تھا. اس زمانے میں کسی کے گھر میں ٹی وی ہو تو اس کے گھر والوں کو برا سمجھا جاتا تھا، لوگ اسے اسلام سے دور سمجھتے تھے. اس زمانے میں برائیاں کرنا بہت مشکل تھا.
آج کے دور میں برائیاں کرنا بہت آسان ہے. موبائل ہمارے گھر میں موجود ہے, بچہ گھر کے اندر موجود ہے, بیٹھے بیٹھے برائیاں کر رہا ہے. ہماری مائیں, ہماری بچیاں, ہمارے بچے گھر کے اندر موجود بیٹھے بیٹھے برائیاں کر رہے ہیں. گھر کے اندر موجود موبائل کے ذریعے سے بیٹھے بیٹھے عشق محبت کی باتیں کر رہے ہیں. لہذا اس زمانے میں برائیاں کرنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس زمانے میں ہے. نئی ٹیکنالوجی نے برائیاں کرنے کو آسان کر دیا ہے. لہذا ایسے موقع پر صحیح تربیت کا دینا بہت ضروری ہے. انہیں یاد رکھیے گا, اگر ہم نے اس دور میں اپنی اولاد کو دینی تربیت پر دھیان نہیں دیا, ہم اولاد والے ہو کر کے بھی بے اولاد ہو کر کے رہ جائیں گے. ہماری اولاد کوئی نہیں ہوگی اس قابل ہم بن کر کے رہ جائیں گے. کیوں؟ ہماری اولاد قرآن حدیث سے دور ہو کر کے زندگی گزارے گی. ہمارے جب شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارے گی, ہماری اولاد ہمارے لیے فتنہ ہوگی. تو بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ, تم نے اپنے اولاد کو قرآن سکھلایا تھا, قرآن کی تعلیم دی تھی, اسی لیے جنت میں آج اتنا اونچا مقام دیا جا رہا ہے. اسی طرح سے تربیت اولاد کے تعلق سے اس بات کو بھی دھیان میں رکھی جائے کہ انہیں صحیح باتیں بتلائیں, اخلاق سکھلائیں. اخلاق کیا ہوتا ہے, قیامت کا معاملہ کیا ہوتا ہے, کردار کیسا ہونا چاہیے, بچوں کے دل و دماغ پر پہلے ہی سے یہ بات ڈالیں. حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. رواه البخاري في كتاب الادب. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے بچوں کو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں, جیسی حدیثیں ہیں ان کے سامنے رہے کہ بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ, جو اللہ پر ایمان لاتا ہے, جو آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے, فلا یؤذی جارہ, وہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے, وہ پڑوسی کو نہ ستائے, وہ پڑوسی کو ایذا نہ دے. اخلاق اپنے بچوں کو سکھلائیں. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ, جو اللہ پر ایمان لاتا ہے, جو آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے, فلیکرم ضیفہ, وہ مہمان کی عزت کرے, مہمان کی خاطرداری کرے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت, اور جو اللہ پر ایمان لائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہو, اسے چاہیے کہ جب بولے تو اچھی بات بولے, شریعت کے مطابق زبان کھولے, او لیصمت, تو پھر خاموش رہے. اپنے اولاد کو اخلاق سکھلائے. اپنے اولاد کو بچپن میں اگر بچہ بولنا سیکھ گیا, بچپن میں بچے کے اندر اگر تمیز آ گئی, بڑھاپے میں بھی اس کے اندر اگر تمیز باقی رہے گی. بچپن میں اگر بچہ بگڑ گیا, بدتمیزی بچپن میں کرتا ہے, بچپن میں بولنا نہیں سیکھا, تربیت کے مراحل میں بچے نے بولنا نہیں سیکھا, بڑھاپے میں بھی وہ اول کھول بکے گا اور بدتمیزی اس کے زبان سے نکلے گی. کیوں؟ فلیقل خیرا او لیصمت, بچے کو تربیت کے دوران سکھلائی جائے کہ بیٹے زبان ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی سارے اعمال کر رہے, لیکن زبان کا غلط استعمال کرے تو سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں. غیبت نہ کرنا, چغلی نہ کرنا, بہتان نہ لگانا, غلط باتیں لڑانے بجانے والا کام نہ کرنا. زبان کھولنا تو محبت والے الفاظ بولنے کے لیے زبان کھولنا, زبان کھولنا تو ملانے کے لیے کھولنا, زبان کھولنا تو شریعت کے مطابق کھولنا. تربیت اولاد کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا تھا زبان کے تعلق سے, اس کو بھی بتانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پسند کرتے تھے, کیا پسند نہیں کرتے تھے. حدیث وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. رواه الترمذي في ابواب البر والصلة. مسلم شریف کی حدیث, ترمذی شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان, مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا ہے, تانا کسنے والا نہیں ہوتا ہے, لعن تان کرنے والا نہیں ہوتا ہے, ولا الفاحش البذیء, اور جو مومن ہوتا ہے, جو مسلمان ہوتا ہے, وہ بدکلامی کرنے والا نہیں ہوتا ہے, وہ ہذیان بکنے والا نہیں ہوتا ہے. تربیت اولاد کے تعلق سے اخلاقیات والی حدیثوں کو سامنے رکھی جائے. تربیت اولاد کے تعلق سے بچے کو سچ بولنے کی عادت سکھلائی جائے. سچائی کیا ہوتی ہے, سچائی کے راستے میں جنت ہے, جھوٹ بولنے سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے. حدیث وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة
فما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار فما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه الترمذي في أبواب البر والصلة. ترمذی شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، لوگوں سچائی کو لازم پکڑو، سچ بولنے کو لازم پکڑو، جھوٹ سے دور رہو. کیوں؟ فإن الصدق يهدي إلى البر. آدمی جب سچ بولتا ہے، سچ کا راستہ اپناتا ہے، ہر معاملے میں سچ بولتا ہے، سچائی انہیں نیکی کے راستے پر لے جاتی ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. اور جب آدمی سچ بولتا ہے تو نیکیاں کرتا ہے اور یہ نیکیاں اسے جنت میں داخل کر دیتی ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ. جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹا مت بنو، کذاب مت بنو. کیوں؟ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. آدمی جب جھوٹ بولتا ہے گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے، فسق و فجور کا شکار ہو جاتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. اور یہ گناہ، یہ فسق و فجور آدمی کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے. فَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ. آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتے رہتا ہے. وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ. جھوٹ کی مشق کرتا رہتا ہے، جھوٹ کی پریکٹس کرتا رہتا ہے. حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا. یہاں تک کہ اس شخص کا نام اللہ کے ہاں جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اس تعلق سے تربیت اولاد کے تعلق سے بچپن میں ہی بچوں سے جھوٹ نہ بولنا، یہ ماں کا عملی کردار ہونا چاہیے اور باپ کا عملی کردار ہونا چاہیے. حدیث وعن عامر بن عبد الله ان قال دعتني امي وهو قائد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا فقالت ها تعالى اوتيك شيئا فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اردت ان تؤتيه قالت اوتيه تمرا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انك لو لم تؤتيه شيئا فقد كتبت عليك كذبة. رواه ابو داود في كتاب الادب. رواه ابو داود في کتاب الاجارہ. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث ہے عامر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے بلایا جب میں بچپن میں تھا، جب میں بچپن کی عمر میں تھا، جب میں چھوٹا بچہ تھا. دعتنی امی، میری ماں نے مجھے بلایا. وهو قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتنا. میں چھوٹا بچہ تھا اور میرے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. میری ماں مجھے کچھ مٹھی بند کر کے بلاتے ہیں کہ ہاں تعالی اوتی کا چاہیے، کہ بیٹے ادھر آؤ، میں تجھے کچھ کوئی چیز دینے والی ہوں. مٹھی بند تھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو، چھوٹے بچے کو مٹھی بند کر کے بلا رہی ہے، کہیں جھوٹ تو نہیں ہے، کہیں قریب لانے کا بہانہ تو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سوال کیا وما اردت ان تؤتی. کیا دینے والی ہے بچے کو؟ کیا بچے کو کچھ دینے والی بھی ہے کہ یوں ہی مٹھی بند ہے؟ کہتے اوتی ہے تمرا. کہتے نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری مٹھی میں کھجور ہے، میں اپنے بچے کو بلا کر کے کھجور دینے والا ہوں. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انک لو لم تؤتیہ شیئا. اگر آپ اپنے بچے کو بلا کر کے کوئی چیز نہ دیتے، یوں ہی بلاتی، کتبت علیک کذبۃ، تو یہ جھوٹوں میں لکھا جاتا، یہ آپ کی طرف سے جھوٹ بات ہوتی. کتنا اہم بات ہے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ بچپن میں بھی ماں باپ اگر بچے کو بلائے، ماں باپ کوئی بھی کام بچے سے کروائے، کہے تو جھوٹ کا سہارا نہ لے، سچ کا سہارا لے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ماں باپ کا عمل کچھ اور ہے اور زبان کچھ اور ہے، تو عمل کا اثر اولاد پر زیادہ پڑے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں، مثال کے طور پر ماں باپ اگر ماں باپ سگریٹ پی رہا ہے، باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا سگریٹ پینا غلط ہے، لیکن بیٹے پر باپ کا جو اثر پڑے گا، ان کے کردار کا اثر پڑے گا، ان کی زبان کا اتنا اثر نہیں پڑے گا. باپ بیٹے سے بیڑی منگوا رہا ہے، باپ بیٹے سے گل منگوا رہا ہے، باپ بیٹے سے حرام کام کروا رہا ہے، کہتا ہے کہ بیٹا یہ غلط کام ہے، آپ لوگوں کے لیے نہیں کرنا چاہیے، میں کر رہا ہوں. بیٹے پر جو اثر پڑے گا، باپ کے عمل کا اثر پڑے گا، باپ کی زبان کا اثر نہیں پڑے گا. کیوں؟ ماں باپ اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا تو اسے نصرانی بنا دیتے ہیں. لہذا تربیت کے تعلق سے ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا کردار گھر میں کیا ہے، ہمارا اخلاق گھر میں کیا ہے، اور ہم گھر کے اندر کس قدر قرآن و حدیث کے مطابق اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں. بچے پر بہت زیادہ عملی اثر ہوتا ہے زبانی کہنے کے مقابلے میں. اسی طرح سے
تربیت اولاد کے تعلق سے ایک اہم بات جو عموماً آج کے ماں باپ دھیان نہیں دیتے ہیں، دھیان یہ رہے ہمارے بچے کا ساتھی کون ہے. اس کو ہم نہیں سمجھتے ہیں، یوں چھوڑ دیتے ہیں. کوئی ہوگا ساتھی؟ یاد رکھیے گا آپ کے بچے کے ساتھی کا دار و مدار جنت پر ہے اور جہنم پر ہے. آپ کے بچے کا ساتھی اگر قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا ہے وہ ساتھی آپ کے بچے کو جنت میں لے جا سکتا ہے. آپ کے بچے کا ساتھی اگر قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے والا نہیں ہے، بگڑا ہوا ہے، آپ کے بچے کے دین کو چھین کر کے جہنم کی راہ پہ کھڑا کر سکتا ہے. لہذا ہم اپنی اولاد کے تعلق سے دیکھیں کہ ہمارا بچہ کس کے ساتھ رہ رہا ہے، ہمارے بچے کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں اچھے گھرانے کے بچے ہیں لیکن دوسرے بچوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں. کوئی فلم ایسی نہیں ہے جو بچہ نہیں دیکھتا جبکہ اچھے گھرانے کا. کیوں؟ ان کا ساتھی بگڑا ہوا ہے. اچھے گھرانہ کا ماں نمازی ہے، باپ نمازی ہے، گھر والے نمازی ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق وقت ملتا ہے تو بات بھی کی جاتی ہے، درس کے توحید کا درس بھی ہوتا ہے. لیکن اولاد چونکہ ان کا ساتھی غلط ہے، کوئی بھی فلم نہیں ہے جن کا نام اس کے موبائل کے اسٹیٹس پر نظر نہیں آتا ہے. آج میں نے یہ فلم دیکھی ہے، آج یہ فلم میں بڑا مزہ آیا، یہ فلم دیکھنے میں بڑا مزہ آیا، یہ فلم اس فلم سے بڑھ کر کے مزہ دینے والی تھی. ایسے بچے ہیں جو اچھے گھرانے سے ہیں لیکن ان کے ساتھی پر نظر نہیں ہے، غلط ساتھی کی وجہ سے بچہ بگڑا ہوا ہے. باہر کچھ اور ہے، گھر میں کچھ اور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی تھی. حدیث وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يهديك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبا ونافخ الخير اما ان يهرق ثيابك واما يورث ثيابك واما ان تجد منه ريحا منتنا. رواه البخاری فی کتاب الذبائح. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال دی. انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء، اچھے ساتھی کی مثال اور برے ساتھی کی مثال کحامل المسک ونافخ الکیر، عطر بیچنے والے کی طرح ہے اور بھٹی پھونکنے والے کی طرح ہے. بھٹی پھونکنے والے کی طرح ہے. وحامل المسک، جو عطر بیچنے والا ہوتا ہے اگر وہ قریب میں ہوتا ہے اما ان یؤذیک، یا تو آپ کو عطر ہدیے میں دے گا، واما ان تبتاع منہ، یا تو آپ عطر اس سے خریدیں گے. اگر وہ ہدیے میں بھی نہیں دے رہا ہے، عطر آپ خرید بھی نہیں رہے ہیں، واما ان تجد منہ ریحا طیبا، جب تک عطر بیچنے والا آپ کے ساتھ ہے کم سے کم اچھی خوشبو آپ پائیں گے. اچھے ساتھی کی مثال. اچھے ساتھی کی مثال یہ ہے کہ جس طرح سے اچھے ساتھی کی مثال جو آپ کا اچھا ساتھی ہوگا آپ کو دین کے راستے پر لے جائے گا، آپ کو دین کے راستے پر قائم کرنے کی تلقین کرے گا، یا تو آپ اسے دین بتائیں گے. اگر وہ دین کے راستے پر نہیں لے جائے گا کم سے کم برائی کے راستے پر تو نہیں لے جائے گا. برے ساتھی کی مثال ونافخ الکیر، بھٹی پھونکنے والا. اگر آپ ان کے پاس رہیں گے اما یورق ثیابک، آپ کے کپڑے کو جلا دے گا، واما ان تجد منہ ریحا منتنا، جب تک آپ بھٹی پھونکنے والے کے پاس رہیں گے آپ بری خوشبو پائیں گے. لہذا ہماری اولاد کس کے ساتھ ہے؟ آج کے دور میں اولاد کے بگڑنے کا ہم سبب کہ گھر میں تو ٹھیک ہے لیکن گھر کے باہر ہماری اولاد کس کے ساتھ، اس پر ہماری نظر نہیں رہتی ہے. نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اس پر دیکھنے کی ضرورت ہے. موبائل نے ہماری اولاد کو برباد کر دیا ہے، غلط ساتھیوں نے ہماری اولاد کو برباد کر دیا ہے. ہماری اولاد ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے لیکن موبائل کی حد تک وہ بالغ ہو چکی ہے. ماں باپ کی یہاں غلطی ہے، اپنے اولاد کی مانگ، اپنے اولاد کے چند آنسو کی وجہ سے، اپنے اولاد کے غلط لاڈ پیار کی وجہ سے اپنے بچے کو ہم موبائل دے دیتے ہیں. صبح سے شام تک جب تک 2 GB ڈاٹا ختم نہ ہو وہ سوتا نہیں ہے. کہاں فلمیں، کہاں چیٹنگ کر رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، کیا گندی گندی فحش چیزیں دیکھ رہا ہے. یاد رکھیے گا ہم اپنی اولاد کو لاڈ اور پیار نہیں دے رہے ہیں، اپنی اولاد کو ہم کیا میٹھا پوائزن دے رہے ہیں، میٹھا زہر دے رہے ہیں. اپنی اولاد کو موبائل کی شکل میں وہ زہر دے رہے ہیں جو کل قیامت کے روز آپ کی اولاد آپ کے خلاف شکوہ کرے گی کہ پروردگارا تربیت کے تعلق سے میرا خیال نہیں کیا. اگر آپ نے اصول تربیت کو نہیں اپنایا تو اپنی اولاد کے موبائل پر آپ کا دھیان ہونا چاہیے، اپنی اولاد کے ساتھی پر آپ کا دھیان ہونا چاہیے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک موقع پر فرمایا تھا حدیث
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل معك الا تقي رواه ابو داؤد في كتاب الادب. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، مومن کو ہی ساتھی بنانا، مومن کے علاوہ کسی اور کو ساتھی نہ بنانا. ساتھی بھی بنائیے تو ایمان کی بنیاد پر، تربیت کے اصول میں ایمان کی بنیاد پر ساتھی بنائیے. کیوں؟ حدیث رسول لا تصاحب الا مؤمنا، دنیا کی بنیاد پر کسی کو دوست نہ بنائیں، ایمان کی بنیاد پر قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق دوست بنائیں. ولا یاکل معک الا تقی، آپ کے ساتھ کھانا کھائے تو متقی ہی کھانا کھائے، پرہیزگاری کھانا کھائے. کتنی پیاری نصیحت ہے. اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، ہر شخص دیکھے کہ جسے اس نے دوست بنایا ہے وہ دوست ان کے دین کو بگاڑ رہا ہے یا پھر ان کی دنیا کو سنوار رہا ہے. کہیں دنیا کو سنوارنے کے چکر میں دین کو تو نہیں بگاڑ رہا. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، غلط دوست بنانے کی وجہ سے آدمی کا حشر برا ہوگا. کل قیامت کے روز تمنا کریں گے کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان آیت نمبر 27 سے لے کر کے 29 تک فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف عمل کرنے والا کہے گا، اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کے کہے گا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کاش دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، پروردگارا دنیا میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، دنیا میں فلاں شخص کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا تو آج میرا حشر برا نہیں ہوتا، آج میرا راستہ جہنم والا راستہ نہیں ہوتا، آج میرا راستہ جنت والا راستہ ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق فرامین میری نگاہوں میں تھے، لیکن غلط دوستوں کی وجہ سے میں نے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ٹھکرا دیا. دوست کا کتنا اہم رول ہے کہ غلط ساتھی جہنم کا راستے کا سبب بن جاتا ہے اور صحیح ساتھی آدمی کے سدھرنے کا سبب بن جاتا ہے. لہذا دوست کون ہے ہمارے بچے کا، اس پر خاص دھیان ہونا چاہیے، خاص کر کے آج کے دور میں. تربیت اولاد کے تعلق سے بچوں میں انصاف کے تقاضے کو ملحوظ رکھا جائے. آج کے دور میں ایسی بھی جہالت ہے، بچہ پیدا ہو تو دھوم دھام سے عقیقہ کرتے ہیں، بچی پیدا ہو تو عقیقہ تک بھی نہیں کرتے ہیں اور بچی کی ماں کو کوستے ہیں. بچی پیدا ہوئی لگتا ہے اس بچی کی خالق اس کی ماں ہے، رب نہیں ہے. یہ ایسی جہالت ہے کہ بچی پیدا ہو تو عقیقہ تک بھی نہیں کرنا اور بچی کی ماں کو کوسنا ہوتا ہے کہ بچی پیدا ہوئی ہے، جبکہ بچوں کے مقابلے میں تربیت کے تعلق سے بچیوں پر خیال رکھنا اور بچیوں پر خیال رکھنے پر زیادہ اہمیت دی شریعت نے. حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وهو كهاتین وضم اصابعه رواہ مسلم فی کتاب البر والصلہ. مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین، جن کی یہاں دو لڑکیاں ہوں، حتی تبلغ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے اور بالغ ہونے تک اس کی پرورش کرے، اس سے محبت کرے، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے. جاء یوم القیامت انا وهو كهاتين، وہ باپ وہ ماں میرے ساتھ، وہ باپ اس حال میں آئے گا میرے ساتھ کل قیامت کے روز جس طرح سے آپس میں دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں. تین ہو، تین سے زیادہ ہو، تین ہو، دو سے زیادہ ہو. حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات فاتقى الله واقام عليهن كان معي في الجنه واومأ بالسبابه والوسطى رواه احمد في مسند. مسند احمد کی حدیث ہے. راوی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان له ثلاث بنات، جن کی تین بیٹیاں
ہو، او ثلاث اخوات یا پھر 3 بہنیں ہو، فاتق اللہ 3 بیٹیوں کے تعلق سے اللہ سے ڈرتا ہے، 3 بہنوں کے تعلق سے اللہ سے ڈرتا ہے، واقام علیہن اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اس کی پرورش میں اپنا پسینہ بہاتا ہے، اس کی پرورش میں شریعت کا خیال رکھتا ہے، کان معی فی الجنہ ایسا بھائی اور ایسا باپ کل قیامت کرو جنت میں میرے ساتھ ہے، اس طرح سے ہوگا جس طرح سے اس شہادت کی انگلی اور 20 کی انگلی ملی ہوئی ہے۔ دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے تلاشیے قرآن کو، تلاشیے حدیث کو، بچوں کے تعلق سے، بیٹوں کے تعلق سے آپ کو کوئی ایسی حدیث نہیں ملے گی جو تعلق بیٹیوں کے تعلق سے، بہنوں کے تعلق سے جو حدیث ہیں۔ کتنا اہم معاملہ ہے، لہذا اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے، اور انصاف کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک اولاد کو ایک تحفہ دیں، کوئی گفٹ دیں، دوسرے اولاد کو بھی وہی تحفہ دیں، وہی گفٹ دیں۔ ایسا نہیں کہ ایک اولاد کو تحفہ دیں دوسرے اولاد کو تحفہ دینا۔ شریعت نے جو قرآن کے اندر حق مقرر کر دیا ہے کہ بچہ لڑکا ہو تو 2 حصہ، لڑکی ہو تو 1 حصہ، اس کو تو دینا ہی دینا ہر حال میں، چاہے اولاد ہماری نافرمانی کرے پھر بھی دینا ہے، چاہے اولاد ہماری فرما برداری کرے پھر بھی دینا ہے۔ اس میں آپ کو، اس میں کسی بھی ماں باپ کو، کسی بھی انسان کو خرد برد کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نہیں دے رہے، آپ کا بیٹا نافرمان ہے پھر بھی حق دینا رب نے مقرر کیا، نہیں دیں گے آپ مجرم، کل قیامت کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ جو اپنے طرف سے گفٹ دیں گے، تحفہ دیں گے، اس میں بھی عدل ہونا چاہیے۔ حدیث وعن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال آتاه ابوه غلاما فقال له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا الغلام قال غلامي آتاني ابي فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فكل اخوتك آتاك ما آتاك قال لا قال فردده رواه ابو داؤد في کتاب الاجارہ۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے تحفے میں، مجھے گفٹ میں غلام دیا۔ اس زمانے میں غلام کی بڑی اہمیت تھی، جیسے آج کے دور میں کوئی باپ اپنے بیٹی کو گاڑی گفٹ کرے، اپنے بیٹے کو موبائل گفٹ کرے، تو میرے باپ نے مجھے تحفے میں غلام دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ھذا الغلام، یہ غلام کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ کہا غلامی آتانی ابی، کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے مجھے تحفے میں غلام دیا ہے۔ سوال فکل اخوتک آتاک ما آتاک، اے نعمان جس طرح تمہارے اور بھائی ہیں، جس طرح سے تیرے باپ نے تجھے غلام دیا ہے، کیا تیرے ہر بھائی کو دیا ہے؟ کہتے نہیں، کہتے فردد ہو، لوٹا دو، تجھے لینے کا حق نہیں ہے۔ تیرا باپ اگر دے تو سب کو برابر دے، نہیں دے تو کسی کو نہ دے۔ انصاف یہ خود سے جو ہم گفٹ دیں گے، جو تحائف دیتے ہیں، شریعت نے جو فرض کر دیا ہے حصہ وہ تو دینا ہی دینا ہے۔ اپنے اندر سے، اپنی طرف سے جو تحائف دینا چاہتے ہیں، جو گفٹ دینا چاہتے ہیں، اولاد کے درمیان انصاف ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حدیث وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعدلوا بین ابنائکم رواہ ابو داؤد فی کتاب الاجارہ۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین ابنائکم، دو مرتبہ فرمایا کہ لوگوں اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ تربیت اولاد کے تعلق سے ان چیزوں کو خاص کر کے لحاظ رکھا جائے، چاہے گفٹ کا معاملہ ہو، چاہے تربیت اولاد کے تعلق سے غلط ساتھی ہماری اولاد کس کے ساتھ کا معاملہ ہو، سچی اور جھوٹی تعلیم کا معاملہ ہو، قرآن کی تعلیم کا معاملہ ہو، قرآن شریعت کے مطابق شریعت نے جو اصول بتلایا ہے ان اصول کا معاملہ، اس اصول کو یاد رکھیے گا، ہر ماں باپ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر ماں باپ نے اور تربیت اولاد کے تعلق سے ان چیزوں پر دھیان نہیں دیا، کل قیامت کے روز ماں باپ پوچھے جائیں گے۔ بچہ بگڑے گا تو ماں باپ پوچھے جائیں گے، بچہ بگڑے گا، غلط کرے گا، ان کی سزا تو اسے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو دے گا، لیکن ماں باپ پکڑے جائیں گے۔ آج افسوس کی بات ہے، تربیت اولاد پر دھیان نہ رکھ کر کے بچہ سال بھر کا ہوتا ہے برتھ ڈے، آپ کا میرے بچی کا پہلا فرسٹ برتھ ڈے، یہ حدیث ہے، قرآن و حدیث کے ماننے والے گھر کا یہ معاملہ ہے۔ 2 سال کا ہو رہا ہے، دوسرا برتھ ڈے پر مکمل تیاری ہوتی ہے، کیک کٹنا چاہیے، مس نہیں ہونا چاہیے، عیسائیوں والا لباس پہننا چاہیے۔ برتھ ڈے پر جس قدر ہمارا ذہن ہوتا ہے، یہ عیسائی والا ذہن کا یاد رکھیے گا تو اولاد پر عیسائیت کا ہی اثر پڑے گا۔
اولاد پر ہمارا ذہن اگر غیر شرعی ہوگا تو اولاد پر غیر شرعی اثر پڑے گا. شروع سے ہی اپنے اولاد پر ہم جو اثر ڈالیں شریعت کے مطابق اثر ڈالیں. وہی بچہ 2 سال 3 سال ہو جاتا ہے, اس کا برتھ ڈے اگر نہیں مناتے اگر رونے لگتا ہے, کیوں میری ماں مجھے نہیں مان رہی ہے, میرے ابا جان مجھے نہیں مان رہے, کیوں اب تک میرا برتھ ڈے منا رہے تھے آج نہیں منا, کیوں ماں نے اس کے ذہن میں بات ڈال دی ہے کہ برتھ ڈے منانا چاہیے, باپ نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ برتھ ڈے ہونا چاہیے, منانا چاہیے. اس قدر ماں اور باپ کا بچوں پر اہم رول ہوتا ہے اور اہم اثر ہوتا ہے. دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق آج کے دور میں خاص کر کے ہم باپوں کو اور جو مائیں ہیں ان کو اپنے اولاد کی تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کے مطابق تربیت کرنے کو توفیق عطا فرمائے. شروع سے ہی قرآن و حدیث جو اصول بتلاتا ہے پروردگار ہمیں اسی قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اپنے اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے کرنے کو توفیق عطا فرما. پروردگار ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. پروردگار ہماری اولاد کو ہماری آخرت کے تعلق سے ہمارے لیے فخر کا ذریعہ بنا اور جنت میں جوڑے پہنانے کا ذریعہ بنا, جنت میں پروردگار تاج پہنانے کا ذریعہ بنا. پروردگار ہماری اولاد کو ہمیں اپنے ساتھ ساتھ ہماری اولاد کو بھی نماز کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرما, خود نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اور اپنے اولاد جن پر نمازیں فرض ہیں, جن پر نماز فرض ہے, ان اولاد کو بھی ساتھ میں مسجد میں لا کر کے نماز پڑھوانے کی اور شریعت کے مطابق انہیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں سے جو بیمار ہیں اسے شفا عطا فرما. بیماری کے بات آئی تو جناب میراث صاحب جو کافی دنوں سے جن کی طبیعت ناساز ہے, دعا کے لیے خصوصی درخواست کی گئی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما. پروردگار ہم میں سے جو مقروض ہیں تو ان کا قرض ادا کر دے. پروردگار ہم میں سے ہمارے جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں, پروردگار تو مشکل کو سہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار ہم مسلمانوں کو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ایک بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے درمیان ہونے والے ہر مسئلے کو, ہر مسائل کو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہی حل کر کے اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم میں سے جو اہل توحید جہاں کہیں بھی پریشان ہیں, پروردگار تو ان کے دعوتی کاموں میں تو ان کا حامی اور ناصر بن جا, اور جو لوگ قرآن و حدیث سے دور ہو کر کے بدعت و خرافات کی زندگی گزار رہے ہیں, پروردگار تو انہیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کو توفیق عطا فرما. پروردگار مزید قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے ہر اتوار کو صبح 8 بجے درس قرآن میں شرکت فرمانے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم و ملک بر رؤوف الرحیم.